السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 5 جنوری 2024 اور جمعہ کا دن ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت سی ایشوز پہ بات کرنے والی بات ہے۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا بات کہی، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے جو میڈیا سے گفتگو کی، اور فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جنرل فیاض حمید نے کیا بیان ریکارڈ کرایا، اور عمران خان سمیت باقی لوگوں کے 9 مئی کے واقعات میں وارنٹ جاری کر دیے۔ کمال ہے۔ اور فرد جرم عائد نہیں ہو سکی توشہ خانہ میں، بنتی کوئی نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ سامنے ہے۔ تاحیات نااہلی جو ہے نا، کل 11:30 سماعت ہوگی۔ بڑی زبردست بات آ گئی ہے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بات کس سمت میں جا رہی ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے۔ اور حمیدہ مرزا کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ پہلی بات جو گفتگو اس پہ کرنی ہے، تحریک انصاف کو جھٹکا بڑا لگا ہے۔ الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان کے استور 13 کا ضمنی الیکشن کالعدم قرار دے دیا، اور اس ضمنی الیکشن آپ کو پتہ بڑی محنت کی تھی، اور خالد خورشید صاحب کے والد صاحب نے میدان مارا تھا، اور لیگی امیدوار کو شکست ہوئی تھی۔ اور جو امیدوار ہے فرمان نے پیسے کے استعمال اور پری بول دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے، وہ الیکشن کمیشن ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سارا الیکشن کالعدم قرار دیا۔ اب اس بنیاد پہ کیا الیکشن کالعدم قرار دیا جاتا ہے، آگے موجود ہے، اور اگلی ریمیڈی موجود ہے، انشاءاللہ امید ہے وہاں پر جیت جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بلے کے نشان پر متعلق کیس پر کہا جی بینچ بنایا جائے اور ہمیں سنا جائے۔ تمام جماعتوں کے پاس پلینگ فیلڈ یا لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ الیکشن میں ایک پی ٹی آئی ہے جس کے خلاف آئینی اقدامات، ایک سیاسی جماعت ہے، اور الیکشن اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے نبھا نہیں رہا۔ اور لندن پلان کے تحت جو ہے نا، یہ میں بھی کہتا ہوں، ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا۔ آزاد عدلیہ کے پاس جو ہے نا، آزاد عدلیہ سے لے، یہ میں آپ کو کہہ دیا تھا، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا، یہ آزاد عدلیہ سے آنا، الیکشن سب سے مساوی سلوک میں ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو ایکول اپرچونٹیز پلینگ فیلڈ یا لیول پلینگ فیلڈ ملنے چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید جو ہے نا، فیض آباد دھرنا کمیشن کے سامنے انہوں نے بیان ریکارڈ کر دیا۔ ذرائع سے جو خبر آئی ہے اور سوالوں کے جوابات دیے، حکومتی ہدایات پر مظاہرین سے مذاکرات کیے، حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزامات کی تردید کر دی ہے فیاض حمید نے۔ اختر علی شاہ جو ہیں ڈاکٹر، ان کے سامنے جو ہے یہ معاملہ تھا۔ سابق کمیشن میں سابق آئی جی طاہر عالم اور خوشحال خان بھی شامل ہے۔ تو جو بڑی باتیں فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ہوئی تھیں وہ ڈسپیل ہو گئی ہیں، کچھ نہیں نکلنا اس میں سے۔ کوشش بڑی کی کہ ٹریک سے ادھر سے ادھر چیزیں لے کے آئیں، لیکن چلتے ہیں اگلے معاملے کی طرف۔ وہ تاحیات نااہلی سے متعلق ہے۔ میں کچھ 2 عدالتی معاونین، کرامت عزیر بھنڈاری نے جو ہے نا، عزیر بھنڈاری نے بہت زبردست طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے کہا سپریم کورٹ ڈیکلیریشن دے سکتی ہے، سول کورٹ بھی دے سکتی ہے، ہم نے چیزوں کو آسان بنانا ہے، مشکل نہیں۔ ہم آروں کے لیے آسانی لانی ہے، مشکل نہیں۔ صرف یہ بتائیں کہ سزا کی مدت تاحیات ہوگی یا 5 سال۔ آپ نے تو ریٹرننگ آفیسر کو کورٹ آف لا بنا دیا، بالکل ایسی بات نہیں ہے جی جو باتیں کہی ہیں۔ اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی تھی کہ جسٹس مسرت علی صاحبہ نے کہا کہ صادق اور امین جو ہے وہ تو جج بھی نہیں ہو سکتا۔ جج کے بارے میں ہے کہاں؟ صادق اور امین اور جج کے بارے میں تو نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف 62-63 ہے، یہ پارلیمنٹیرین کے لیے ہے۔ اس کو مت خدا را کھینچ کے وہاں تک لے کے جائے، بات بھی غلط نہیں کرنی چاہیے اس کانٹیکس میں۔ تو میں نے کہا تھا 10 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت 10 سال زیادہ عرصہ ہو گیا، میں نے لے کے گیا کمیٹی کے سامنے، میں نے کہا یہ 62 اور 63 کا معیار جو ہے نا، آرٹیکل 193 میں 193 بیک گراؤنڈ پہ چلا ہے، ججز کی تعیناتی کی وہاں ڈال دے۔ وہاں ڈالا ہوتا تو ججز میرٹ پہ وہ سارے اس چھلنی سے گزر کے آتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ صرف نامینیشن پیپر کی حد تک ہے، 62 اور 62 1F کا، یہ اس کے بعد کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم اس کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو نامینیشن پیپر لکھ دیا، کل وہ جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بات بھی سچ کرنی چاہیے۔ اس میں جو کل 9:30 بجے تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے، اور اٹارنی جنرل اور مختوم علی خان کل لگتا ہے یہ سارا کام جو ہے نا وہ مکمل
کر دیں گے۔ اور یہاں جو بات ہے جی جو سمیع فیصل صدیقی نے کہا، انہوں نے کہا میں اپنے نکات پر فوکس کروں گا، میں نااہلی کی مدت پر بات کروں گا، صرف مدت کی بات کرتا ہے، سمیع اللہ بلوچ کیس کی بات کرتا ہے، اور ختم کرنے کی انہوں نے حمایت کی گئی۔ الیکشن ایکٹ میں کی گئی ترمیم کے پیچھے نیت دیکھنا ہوگی۔ ترمیم سے نااہلی کی مدت زیادہ 5 سال کی گئی ہے، سوابدید عدالت پر چھوڑی گئی ہے کہ 5 سال کے اندر کتنی مدت کی نااہلی کرنی ہے۔ الیکشن میں ترمیم کا مقصد سمیع اللہ بلوچ کو اوور ٹرن کرنا ہے، اور تاحیات نااہلی کے فیصلے کی موجودگی میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم بے سود ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے، ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، میں تو یہ کہتا ہوں۔ اور ویسے بھی یہ ترمیم کس نے کیا؟ اس پارلیمنٹ میں جس میں اپوزیشن نہیں تھی، یعنی یہ کرنا بھی آنے والی پارلیمنٹ بیٹھ کر دیکھے کہ اس کا کیا ہونا ہے۔ اور یہ تاحیات نااہلی ابھی فی الحال یہ رہنی چاہیے، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ عدالتی فیصلے کا اثر کسی سادہ قانون سے جسے ختم نہیں کیا جائے۔ جو میں بات کر رہا ہوں یہی بات فیصل صدیقی نے کی، تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لیے بغیر 5 سال کے نااہلی کا قانون غیر آئینی ہوگا۔ لازمی نہیں کہ عدالتی ڈیکلیریشن ہمیشہ کے لیے ہو، ڈیکلیریشن ختم ہونے کی ہوتے ہی نااہلی کی میعاد بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پارلیمنٹ نے پہلے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا، تو عدالتیں کیوں اپنے فیصلے کو ختم کرے؟ پارلیمنٹ سادہ قانون سازی سے آئین کی تشریح نہیں کر سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا۔ یا الیکشن ایکٹ، پارلیمان نااہلی کی مدت کم از کم 5 سال کرتے وقت الیکشن ایکٹ ترمیم کا اطلاق 18ویں ترمیم سے کیا۔ سمیع بلوچ نے ایسا فیصلہ دیا جس پر آئینی خلا تھا، یہ ان کا کہنا ہے، میں نہیں ان سے اتفاق کرتا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پارلیمنٹ اس پہ جسٹس سعید منصور علی نشاں نے بڑی وضاحت سے کہا، اور انہوں نے جو بات کہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی وجہ تیسرا راستہ نکالا جائے، وہ نظریہ بتائیں جو اس صورتحال سے باہر نکالے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ نہ معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑ دے، جیسے پارلیمنٹ خود دیکھے جو ترمیم کرنی ہے یا کر لے؟ چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ فیصل صدیقی جیسے سعید منصور علی شاہ کے ریمارک سے سب کچھ آئین کے حدود میں رہ کر ہونا چاہیے، ہمیں کچھ اپنی حدود معاملات کو طے کریں، اس کا حل نکالا جائے۔ اور یہاں یہ بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سادہ اکثریت سے نہیں، 2/3 اکثریت سے ہونی ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ جناب سادہ اکثریت سے آپ کر دیں، پارلیمنٹ کو اختیار نہیں، آئینی ترمیم کرنی پڑے گی آپ کو۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ چیف جسٹس صاحب یہ بات کرتے ہیں، توبہ کس نے کی ہے؟ ذرا یہ بتائیں آپ۔ نواز شریف نے توبہ کی ہے؟ کسی جگہ توبہ کی؟ اور نواز شریف آپ کو یاد ہونا چاہیے، 3 لوگ اس ججمنٹ پہ کہ ہم نہیں مانتے، ججز کو نہیں مانتے، 5 ججز آ جائے۔ سپریم کورٹ کو سوچنا چاہیے، ایک ایسے آدمی کو جو باہر بیٹھے کیا کیا لفاظ استعمال کرتا رہا، آپ اس کو بیٹھ کے ایک بینیفٹ دینا چاہتے ہیں کہ جس نے 3 لوگ نااہل ہوئے اس میں توہین عدالت کے اندر، نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں توبہ کا کون سے توبہ کا دروازے کی کون سے توبہ کے لیے باتیں ہیں کہ کہاں کہاں کھلی ہوتی ہیں۔ اور یہ چیف جسٹس صاحب اپنے آپ کو پتہ نہیں فلاسفر سمجھ رہے ہیں، آئینی اسکالر سمجھ رہے ہیں، سوری یہ دینی اسکالر سمجھ رہے ہیں کہ تاحیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی کون سے اسلامی اصول کے خلاف ہے؟ جی اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ کسی نے توبہ کی ہے، کس نے نہیں؟ یہ دیکھیں جیسے سید منصور علی شاہ نے بہت زبردست بات کی، آئندہ انتخابات تک ڈیکلیریشن خود کیسے ختم ہو جائے گی؟ جیسے سید محمد علی مظہر نے کہا کاغذات نامزدگی مسترد ہو جائے تو ڈیکلیریشن لے کر امیدوار کہاں جائے؟ آئین 62(1)(f) میں ڈیکلیریشن دینے کا کوئی طریقہ کار نہیں دیا گیا۔ بے ایمانی کا ڈیکلیریشن آنے تک ہر شخص ایماندار تصور ہوگا، بات ٹھیک ہے۔ فیصل واڈا اور تاحیات نااہلی کے فیصلے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ فیصل واڈا کی نااہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا تھا، عدالت نے قرار دیا تھا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے۔ آگے بات جو میں بات کہہ رہا تھا، اور انہوں نے مکمل کر لی ہیں، اور کل تک یہ سماعت جو ہے نا ملتوی۔ آخر میں جو ہے نا ان ساری دہشت گردی عدالت عمران خان سمیت پارٹی کا دیگر رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، اور جس میں دیگر پارٹی نے کو طلب کیا عدالت نے پیش نہ ہو۔ عمران خان صاحب جب جیل میں ہے تو ان کے وارنٹ میری خود سمجھ سے باہر ہے، فیصل آباد کے تھانے سول لائن میں ہے۔ یہ عمران خان، شہباز گل، زرتاج گل بنام آ گیا، توڑ پھوڑ اور حساس ادارے کے پر حملے کے الزامات جری فیصل آباد کے تھانے میں سول لائن میں عمران خان، شہباز گل، زرتاج گل سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ توڑ پھوڑ اور حساس دفتر کے حملے پر الزامات ہیں۔ احتساب عدالت میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ توشہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے، بشرا بیبی توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ اور توشہ خانہ کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی۔ عمران خان صاحب اور بشرا بیبی آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اگلی تاریخ جو 6 جنوری، آپ دیکھیں یہ الیکشن ہو رہا ہے اور ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے
سزا معطل کرنے کی درخواست فیصل آباد سپریم کورٹ میں دائر کر رکھی ہے۔ ایک میں نے کہا کہ یہ رہ گیا، ایک بات ضرور کر دے اسپیکر، قومی اسمبلی حمیدہ مرزا مخصوص نشستوں پر کاغذات نامزدگی مسترد کر کے نااہل قرار دے دیا الیکشن کمیشن نے۔ تحریری فیصلے میں انہوں نے کہا دیا جی کہ حمیدہ مرزا کی کمپنی ناہندہ ہے اور ذاتی طور پر ناہندہ نہیں ہے، تو ذاتی طور پر ناہندہ نہیں ہے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حمیدہ مرزا پر ان کے آرٹیکل 62(1) کا اطلاق ہوتا ہے۔ 2 ملین روپے کی ناہندہ کا اعتراض جو ہے نا وہ داخل کیا، میں نہیں سمجھتا یہ سسٹین کر سکے گا۔ کمپنی کے اوپر کمپنی کی لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں تک نہیں لایا جا سکتا۔ اگلی جو بات ہے، آج فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا تاحیات نہالی پہ مکمل کر لیں گے، ججمنٹ یا ریزرو ہوگی یا ویسے ججمنٹ کیا ریزرو ہوگی نظر ہے ہر ایک کو آتا ہے، لیکن اصولی طور پر یاد رکھیے گا، ایک بات ختم کرتا چلوں، پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات کم کر دیے ہیں اس آنے والی نسلوں میں، یا اس طرح بھی اگر یہ آپ کر دیں گے تو پارلیمنٹ کو آپ کھلم کھلا اگر اجازت دے دیں گے تو یہ کل سپریم کورٹ اعلیٰ عدالتوں کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی ایک سازش ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہمیں کسی ایک کو سازش کا حصہ بننا چاہیے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔